نہایت اہم خبر شامل کرتے ہیں واکنڈ سے۔ مرکزی جامع مسجد میں فیملی نے اسلام قبول کر لیا۔ والدہ ریحانہ، بیٹی ارم اور بیٹے عاطف نے اسلام قبول کیا۔ مرکزی جامع مسجد کے خطیب مولانا قاسم ادریس نے فیملی کو کلمہ توحید پڑھایا۔ اس موقع پر انجمن تاجران لالہ رخ کے صدر فیصل عباسی، تحصیل پریس کلب ٹیکسلا کے صدر رانا محمد اکرام، روز ٹی وی کے نمائندے محمد ادریس، پاک ایشیا نیوز کے ثاقب بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اسلام قبول کرنے والی فیملی کو فیصل عباسی نے پھولوں کے ہار پہنائے اور مٹھائی تقسیم کی۔ آپ کو دکھاتے ہیں پاک ایشیا نیوز کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسول جتنے بھی آئے 1,24,000 کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور ان میں سب سے رتبے کے لحاظ سے بڑے، سب سے مقدس، ان کے سب کے سردار وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر اور مختلف جگہوں پر جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، انہوں نے اپنے آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی ہے۔ مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں کہ میرے بعد وہ پیغمبر آئیں گے کہ جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، میں آپ کو ان کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایمانیات کے حصے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی عقیدے پر انسان کا ایمان نہ رہے یا اس کے بارے میں اس کا ایمان داواں ڈول ہو جائے تو پھر آدمی مسلمان نہیں رہتا، ایک نمبر پر۔ پھر دوسرے نمبر پر اسلام کے کسی حکم کے حوالے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے حوالے سے دل میں یہ خیال آ جائے کہ یہ تو حکم عام سا ہے، حقیر ہے، یا اس کا مذاق آ جائے، تو دائرہ اسلام سے تو بندہ خارج ہو ہی جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس کا جو نکاح ہوتا ہے وہ بھی باطل ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ، اس کا معنی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ آپ کو مبارک ہو۔ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ آپ یہ الفاظ دوبارہ پڑھ لیں، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ پہلا کلمہ طیب، پاک، لا الہ محمد رسول اللہ۔ واہ جی واہ، گڑیا بیٹھو گئی۔ بس جی اب تھوڑا سا بولیں ذرا کہ آپ کو کیسے یہ خیال آیا کہ آپ جو ہیں یہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، کہ کیا عوامل تھے یہ کہ آپ کو جہاں تک لے آئے، کیا شوق پیدا ہوا، کیسے شوق پیدا ہوا آپ کو؟ عمل یہی تھا کہ میں نے بتایا کہ میرے بھائی بھی ہوئے ہیں، میرا بیٹا اور داماد بھی ہوئے ہیں، تو ان کو دیکھی میرے دونوں بچے، ان میں یہ رجحان تھا کہ بھی مسجد آنا، وہ سپارہ پڑھنے کے لیے جاتی ہے، تو پھر میں پیچھے کیسے رہ سکتی ہوں۔
کسی نے کوئی زور زبردستی تو آپ پہ نہیں کی نا کہ آپ اسلام قبول کریں؟ نہیں اللہ معافی دے، یہ اپنی خوشی سے ہم لوگ آئے ہیں ادھر. جی خوشی سے آئے ہیں. اب آپ مسلمان ہو کے کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کیا دل کی کیفیت اس وقت؟ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں. میرے بچے خوش ہیں، میں بھی خوش ہوں، اور میرا خدا بھی خوش ہے. ارم بھائی آپ کچھ کہو گی؟ خوش ہو اسلام قبول کر کے؟ جی کیسے آپ کے دل میں خیال آیا تھا کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے؟ بس سب کو دیکھ کے میرے دل میں بھی آ گیا تھا. کس کس کو دیکھ کے؟ ماموں کو اور بھائی کو. جی وہ کیا کر رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد؟ وہ بھی خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں. پھر انہوں نے آپ کو کہا کہ ادھر آ جائیں؟ جی اب آپ خوش ہو اسلام کو کلمہ پڑھ کے؟ جی ٹھیک ہے ناظرین جی، آپ نے دیکھا کہ وہ خود اس طرف آئے ہیں اسلام کے دائرہ میں داخل ہونے کے لیے. کوئی ان پہ زور زبردستی نہیں ہے، ان کا شوق تھا. ان کے پہلے کچھ فیملی ممبران جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کو دیکھ کر جو وہ مسجد جاتے تھے، بچیاں سپارہ پڑھنے جاتی تھیں، تو ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا اور آج یہ مدنی مسجد میں پہنچ گئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ ان کی آخرت اچھی کرے، ان کو اسلام پہ قائم رکھے. میں مختصر سا صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں زندگی میں جتنے بھی کچھ دوست احباب کے ساتھ مل کے جو نیکی کے کام ہوتے رہے ہیں، ان سب سے آج یہ میرے لیے بہت خوشی کا اور سعادت کا دن ہے کہ رانا محمد اکرام صاحب اور ہمارے ادریس بھائی ہیں جنہوں نے اس فیملی کو یہاں تک لے کے ہیں مولانا قاسم صاحب کے پاس مرکزی جامع مسجد میں، اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اور میری اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ ہماری اس کاوش میں ہماری بھی بخشش کا یہ ذریعہ بنے، اور اللہ پاک ان کو بھی استقامت نصیب کرے. اور مزید بھی ان کی فیملی میں جو لوگ ہیں جو ہمارے اسلام سے، ہمارے دین سے متاثر ہو کے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو تہہ دل سے ویلکم کریں گے، اور جتنے بھی ان کی مالی امداد ہو سکے انشاءاللہ ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. شکریہ. جی ہمارے ساتھ محمد ادریس صاحب ہیں جنہوں نے یہ ذریعہ بنے ہیں جہاں تک آنے میں، اور اس فیملی نے ان کے ساتھ رابطہ کیا. انہوں نے پھر میرے ساتھ رابطہ کیا. تو ادریس صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہوا اور یہ کیسے اس خیر و برکت میں جو ہیں وہ کار خار کا حصہ بنے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا رانا اکرام صاحب کا، مولانا صاحب کا، کہ انہوں نے اس نئے کام کے لیے ٹائم نکالا. یہ سلسلہ اس طرح ہوا ہے کہ میرے جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی طاہر صاحب، یہ میرے پڑوسی ہیں. ایک ہفتہ پہلے انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ میری بہن ہے راول پنڈی، تو پھر میں نے یہ بات ذکر کی رانا اکرام صاحب سے. رانا صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے، میں مرکزی جامع مسجد ہے بستی چوک میں، تو میں ان سے بات کر لیتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ ان کو لے کے آ جائیں تو وہ ہم ان کو اسلام قبول کروا دیں گے. تو یہ آج ان کی جناب زیر قیادت رانا اکرام صاحب کی، فیصل صاحب کی مشاورت سے، ان کی رہنمائی سے یہ سارے معاملات طے ہوئے ہیں، اور اللہ پاک ان کو سب کو جو جتنے بھی بھائی موجود ہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. بہت شکریہ. سر مجھے 8 ماہ ہو گئے بھائی جان، میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں. نہیں سر، مجھے کوئی مشکلات نہیں محسوس ہوئی. جی باجی میری. جی ان کے خاوند کی 4 سال پہلے. جی یہ ادھر شفٹ ہوں گے. نہیں جی ابھی ان کا سامان وغیرہ ادھر ہے، وہ انہوں نے لے کے آنا. جی ناظرین، آپ نے ساری تفصیل سن لی کہ کس طرح یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. ہماری یہی دعا ہے کہ ان کی باقی فیملی جو ہے ان پہ بھی اللہ اپنا کرم کرے، ان کو ان کے دل میں بھی روشنی ڈالے اور وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوں. تو ہم پھر انشاءاللہ پوری کوشش ہماری ہوگی، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہر طرح سے ان کے ساتھ ہیں. کوئی مشکل کوئی ان کو اگر پیش آتی ہے تو ہم حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. شور ہوگا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا چکے ہیں، تو امام صاحب اس حیثیت سے کہ اللہ کا ایک نبی آیا ہے اس کے ادب اور احترام میں مصلی سے پیچھے ہٹنا چاہیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ امام صاحب میں اس امت میں نبی بن کر نہیں آیا، امتی بن کر آیا.
کہ وہاں وہ نبی بھی ہیں لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بہترین امت. اور یہ وہ امت ہے کہ جو دیگر امتوں پر گواہیاں دے گی. یہ وہ امت ہے کہ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعوت ہے اس دعوت پر بھی یہ امت گواہی دے گی.